صاحب میں یہی پوچھ رہا تھا کہ جیسے انفرادی طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں میں یہ دیکھوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوں، اپنے دانت جو ہے صاف رکھتے ہوں، اپنی خوشبو کا اپنے پاس سے بدبو نہ آ رہی ہو، اس بات کا خیال رکھتے ہو، تو بات میں کہیں اور پوائنٹ آؤٹ کروں بھی، ہماری خود کی بھی تو حال ایسا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی صاف نہیں رکھ رہے ہوتے۔ اصل میں دو چیزیں بہت اہم کردار ادا کرے گی. ایک تو میڈیا، جیسا آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، چونکہ مسجد میں ایک خطیب 500 بندوں کو 1000 بندوں کو سنا دے گا. آپ جب یہ باتیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ان میں کروڑوں لوگوں میں لاکھوں کی سمجھ میں بھی بات آ جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہے. ایک دوسرا، یہ جو عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اسے حکومت بناتی ہے. جو ریاست ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بناتی ہے کہ لیکن ہماری اسلامی تعلیمات بھی تو ہم موجود ہیں کس طرح کے لوگ ہیں. ہماری اسلامی تعلیمات میں دانت برش ایک کرنا، ہماری اسلامی تعلیمات میں خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں. 4-5 سال پرانی بات ہے، میں جمعہ پڑھا رہا تھا، اور یہ قربانی کے دن تھے، یعنی عید سے پہلے. جانوروں کے بھی کس طرح خریداری کرنی ہے، ان میں کیا کیا دیکھنا ہے، کیا ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کیا چیز بھینگا اندھا کانا نہ، وغیرہ وغیرہ. تو خطبے کے بعد ایک بندہ آیا، اور پڑھا لکھا لگتا تھا. میں سلام دعا کی تو مجھے پہلے خطبے کی تعریف کرنے لگا. تعریف کر کے کہتا ہے کہ جی باقی تو سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک عیب بہت بڑا ہے آپ کے خطبے میں. میں نے کہا جی بتائیے، میں کوشش کروں گا، اگر میرے بس میں ہوا تو میں اصلاح کروں گا. اس نے کہا آپ نے ساری باتیں بتائیں، جانور ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا کہ اس کو باندھنا کہاں چاہیے. میں ادھر گلی سے آیا ہوں، میرا گھر فلان گلی، یوں آیا ہوں، اور ساری گلی میں گائیں بندھی ہوئی ہیں، بکرے بندھے ہوئے ہیں، گوبریں پڑی ہوئی ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتایا. بعض لوگوں نے گھروں کے آگے کناتے اور ٹینٹ لگا کے اپنا بیل اس میں کھڑا کیا ہوا ہے، گلی کو تنگ کیا ہوا ہے، گاڑی نہیں گزر سکتی وہاں سے، رسیاں باندھی ہوئی ہیں ٹینٹ کی، وغیرہ وغیرہ. میں نے تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، میں اس کو روکا اور میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ بولے ویسے تو میں پاکستانی ہوں، لیکن کافی عرصے سے میں جرمنی میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا کب سے آئے ہو؟ تو بولے مجھے پرسوں آیا ہوں، تیسرا دن ہے آج. میں نے کہا جاؤ گے کب؟ بولے 2 مہینے کی چھٹی آیا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ 2 مہینے بعد تمہارا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، یہ سب کچھ برا نہیں لگے گا، سب کچھ صحیح لگے گا. میں نے کہا پھر جب واپس جاؤ گے نا، جرمنی تمہیں برا لگے گا. تو یہ ہم نے جو ماحول بنا رکھا ہے، اب ہم میں اگر بطور خطیب کہہ بھی دوں گئے یہاں نہیں باندھو، تو میرا کوئی آرڈر چلتا ہے؟ وہ فوراً سوال آئے گا کہ میں کہاں باندھوں؟ نہیں، میں اپنی گائے اب ایک بندہ فلیٹ میں رہتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، 2 کمرے کا مکان ہے، فلیٹ میں رہتا ہے، چھوٹی سی گلی ہے. اب بکری کہاں باندھے؟ فلیٹ میں اوپر کہاں لے جائے وہ؟ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، مذبح خانے بنائے، ان کے باڑے بنائے، بے شک وہ کرایہ رکھ لے اور پھر وہاں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، گلیاں صاف ہوں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، قربانی کی الیشیں نکال کے اوجڑیاں اور یہ سر ان کے پھینک دیتے ہیں، اور 3 دن تک سڑتے رہتے ہیں. محلے والے تنگ آ کر خود کسی بنگی کو مجھے بتائیں، محلے میں پانی آتا ہے نہیں جو آتا، سب سے بڑا مکان ہے، ٹینکر ڈلواتے ہیں، نہیں آتا ہے پانی. 400 گز کے پلاٹ سے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ محلے میں پانی آ گیا ہے. اتنا پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. پانی کا بل آتا ہے، طور پہ جی، پانی کا بل آتا ہے، پانی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد